یہ بتائیے گا کہ یہ سی سی آئی والا معاملہ ہے، آرٹیکل 153 بھی آپ کے سامنے رکھا، 54 بھی رکھا، تو اگر موجودہ جس وقت سیٹ اپ ہے، گورنمنٹ ہے، محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیں سی سی آئی میں لے کے جانا چاہیے، رکاوٹیں جو آئین بتا رہا ہے اس حوالے سے آپ بھی ہماری رہنمائی کر دیں، کوئی میں اور چودھری صاحب کوئی آئین کو غلط تو نہیں پڑھ رہے؟ دیکھیں خاور صاحب، ماشاءاللہ میں ابھی سن رہا تھا، آپ لوگوں سے سیکھ رہا بھی تھا، خاص کر چودھری صاحب سے، وہ ذرا آئین کی چیزیں بھی بتا رہے تھے ہمیں کافی اچھی۔ اس میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، دیکھیں دو آرٹیکلز ہیں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کو کیٹر کرتے ہیں۔ ایک آپ کا آرٹیکل 153 ہے جو آپ کو کمپوزیشن بتاتا ہے کہ کون کون ہوگا اس میں۔ اس کا آپ میں پرائم منسٹر ہے اور 3 فیڈرل منسٹر ہے، تو ٹوٹل 8 لوگ ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ الیکٹڈ ہوگا کہ انٹرم سی ایم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس کے فنکشنز پہ آ جاؤں، جو آرٹیکل 154 میں لکھا ہوا، یہ ہمارا ریلیونٹ آرٹیکل ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی جو پارٹ 2 ہے، بالکل صحیح، اس سے ریلیٹڈ میٹرز میں اس کے پاس سپرویژن کا رول ہوگا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا۔ اب انٹری 9 جو ہے لسٹ میں، وہ آپ کے سینسس کی بات کرتی ہے، تو اس کے پاس سپرویژن کا پاور تو ہے اس کے پاس۔ اب کیا اس کے ڈیسیجنز کیسے ہوں گے؟ یہ کلیئر لکھا ہوا ہے آئین کے اندر ہی، اسی آرٹیکل 154 میں، کہ ڈیسیجن بائی میجورٹی ہوگا۔ اگر 8 لوگ ہیں تو اس میں سے 5 لوگ اگر فیصلہ کریں گے کسی چیز کے حق میں، تو وہ پریویل کرے گا۔ اب آپ لوگ ایک کوشچن ڈسکس کر رہے تھے، اگر کسی پروونس کو اس سے ایشو ہے، اگر اس کو آبجیکشن ہے ایسے فیصلے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ آپ نے پڑھ دیا، آرٹیکل 154 سب آرٹیکل 7 میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو آبجیکشن ہے، کسی کو اس فیصلے سے پرابلم ہے، کوئی گریوینس ہے، تو وہ جوائنٹ سٹنگ میں جائے گا پارلیمنٹ کی، اور پھر وہاں سے وہ اوور رول ہو سکتا ہے۔ اگر فیصلہ ہو گیا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، وہ بائنڈنگ ہے ہر کسی پہ۔ اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی۔ مطلب اگر دوبارہ سے ہم جو اس کو ہم ان پیک اگر کریں عام فہمی کے لیے، کہ اگر سندھ اس کے اوپر اعتراض کر دیتا ہے، پنجاب کر دیتا ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ میجورٹی کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے، تو اس کو آپ جوائنٹ سٹنگ میں لے کے جانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے آپ کا جوائنٹ سٹنگ بیٹھے گی، یا تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کر دے، وہ بہت مشکل ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن جو طریقہ کار 154 میں ہے وہ یہی ہے کہ جس پروونس کو آبجیکشن ہے، گریوینس ہے، وہ جوائنٹ سٹنگ میں جائے گا، اجلاس کال ہوگا، پھر وہاں پہ وہ سیٹ اسائڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میجورٹی نے ڈیسیجن لے لی ہے تو وہ پھر بائنڈنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی، جب تک وہ جوائنٹ سٹنگ سے آپ کے سیٹ اسائڈ۔ اچھا، دوبارہ واپس آتے ہیں ابوذر نیازی صاحب آرٹیکل 153 کے اوپر۔ اس کے اندر یہ بہت واضح ہے کہ ایک جب نئے پرائم منسٹر صاحب اوتھ لیتے ہیں تو 30 دن کے اندر اندر جو اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں، تو آئین کی جو روح بات کی جاتی ہے، آئین کا جو اسپرٹ ہے اسے بات کی جاتی ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے وہ فیڈرل سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، فیصلہ بنیادی طور پر اسی نے لینا ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا، وکلاء نے، آئینی ماہرین نے، کہ جو آرٹیکل 224 ہے، نگراں حکومت جو ہے وہ اس کا کام ہی نہیں ہے لانگ ٹرم پالیسی میکنگ ڈیسیژنز کے اوپر اپنی رائے دینا۔ تو کیا ایک جو نگراں چیف منسٹر ہے، کیا وہ اس طرح کے پالیسی میکنگ جو ڈیسیژنز کے اندر حصہ لے سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی لوگوں کی مختلف رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل خاور صاحب، میں ابھی اسی ایشو پہ آ رہا تھا، آپ نے خود ہی سوال کر دیا۔ دیکھیں جو 153 میں لکھا ہوا ہے وہ تو چیف منسٹر لکھا ہوا ہے ورڈ آپ کا، لیکن اگر ہم آئین کی روح دیکھیں، کیئر ٹیکر سی ایم کی بات وہیں پہ ہے جہاں پہ ایک 2 آرٹیکلز کے پورے آپ کے آئین میں، باقی ہر جگہ جہاں بھی ورڈ چیف منسٹر یوز ہوا ہے یا فیڈرل منسٹر یوز ہوا ہے یا پرائم منسٹر یوز ہوا ہے، اس کو ہم جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پرپوسو انٹرپریٹیشن، وہ آپ الیکٹڈ چیف منسٹر ہی ہوا، کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا مقصد کیا ہے کہ ڈفرنٹ صوبوں کے جو لوگ ہیں ان کے نمائندے جو ہیں وہ کوآپریٹو فیڈرلزم ہو، سب کی وہاں پہ پریزنس ہو۔ تو کیا ایک کیئر ٹیکر سی ایم جو ہے وہ نمائندہ ہے لوگوں کا؟ نہیں ہے۔ تو یہ آئین کے جو اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، اس کی نفی ہے کہ اگر وہاں پہ آپ کا بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ چوہدری صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی چوہدری صاحب۔ جی نیازی صاحب، ان کا کام سی سی آئی کی اور قانون کی اور پارلیمنٹ کے اجلاس کی یا کنسنسس کی یا میجورٹی کی ایشو ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ربا جھوٹ ہی ہو جائے، اٹ شوڈ ناٹ ہیپن، اور الیکشن نہ ہو۔ تو آپ کوئی اپنا قانون اور آئین کو پڑھ کے ان کو کوئی ایسا نسخہ، ایسی چیزیں وہاں سے پروویژنز اور آرٹیکل نکال کے دیں
کہ جی آپ اس کے تحت اگلے قیامت تک بیٹھے رہیں اور کوئی آپ کو پوچھے نہ کہ یہاں کیا ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، ملک کا تباہی کیا ہو رہی ہے، اور الیکشن نہ کرائے جائے. کیوں کہ الیکشن کا مطلب ان کی سیاسی موت ہے. سوال یہ ہے ابوذر نیازی صاحب کہ اگر شہباز شریف صاحب نے الیکشن نہیں کروانا یا موجودہ حکومت نے الیکشن نہیں کروانا تو آئین کے اندر کون سے وہ آپشنز ہیں ایمرجنسی کے علاوہ کہ موجودہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے یا نگراں سیٹ اپ آ جائے وہ کنٹینیو کرتا جائے جس طرح پنجاب اور کے پی کے اندر ہے؟ دیکھیں پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں. دیکھیں آرٹیکل 51 جو ہے نا ہمارا، یہ سینسس پہ میرے خیال سے جو ان کو مشورے دے رہا ہے قانونی، یہ غلط مشورے دے رہا ہے. سینسس اگر ہو بھی جائے تو اس کے بعد آپ نے سیٹیں بڑھانی ہیں. آرٹیکل 51 میں قومی اسمبلی کی سیٹیں لکھی ہوئی ہے 336 جمع 10 332 جمع 10 342 سیٹیں. اگر وہ آپ نے بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. بے شک یہ سینسس پہ نئے پہ کرا بھی لیں، آپ قومی اسمبلی کی سیٹیں نہیں بڑھا سکتے، اس میں آپ کو آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سینسس والا جو بہانہ ہے مجھے صرف الیکشن ڈیلے کرنے کا طریقہ نظر آ رہا ہے، لیکن آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کسی لطیف خدا صاحب شاید آپ نے سنا ہو، ابھی وہ بات یہ میں ابھی آپ کو سنوا دیتا ہوں وہ کیونکہ سینٹ کے الیکشن بھی اگلے آ رہے ہیں نا، اس حوالے سے بھی لطیف خدا صاحب نے بات کی ہے، سنیں ذرا. اگر یہ کہتے ہیں مؤخر کریں گے تو یہ مؤخر پھر مارچ میں آدھی سینٹ مارچ میں یہ ریٹائر ہو رہی ہے. تو آدھی سینٹ اگر ریٹائر ہوتی ہے اور اسمبلیاں نہیں ہوتی تو پھر وہ سینٹ کی الیکشنز بھی سٹال ہو جائیں گے.